أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی نبی لا نبی بعدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقترب للناس حسابهم، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے. وہم فی غفلت معرضون، اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں. ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، جو بھی کوئی نئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے آتی ہے وہ اسے سنتے ہیں لیکن کھیلتے رہتے ہیں. لاہیتن قلوبہم، ان کے دل مگن ہیں دنیا کے کاموں میں. اثر النجوى الذین ظلموا، اور ظالم لوگ چپکے چپکے سرگوشی کرتے ہیں. حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر تم جیسا ہی بشر. افتأتون السحر وانتم تبصرون، کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو میں پھنس جاؤ گے. کفار مکہ کا سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم جیسے ہی بشر ہیں، تو کیا ان کے جادو میں تم جانتے بوجھتے دیکھتے پھنس جاؤ گے. یہ جو بشر اور نور کا مسئلہ ہے یہ ہے تو بہت ہی پرانا. اس زمانے میں چونکہ انبیاء لوگوں کے سامنے ہوتے تھے اس لیے لوگ انہیں دیکھتے تھے اور انہیں علم تھا کہ یہ تو ہم جیسے بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جاگتے سوتے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں. اس لیے انہیں یہ اعتراض تھا، اور یہ اعتراض صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی نہیں تھا بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنی بھی قومیں آئیں ان کے پاس انبیاء آئے تو انہوں نے
یہی اعتراض سب سے پہلے کیا کہ آپ کیسے اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں، آپ تو ہم جیسے آدمی ہیں۔ قوم سمود اور قوم عاد، قوم نوح، جتنی بھی قومیں پہلے آئیں انہوں نے یہی اعتراض کیا۔ قوم سمود نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ان کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ، کیا ہم میں سے ہی ایک آدمی جو بشر ہے اس کی پیروی کریں گے؟ اِنَّا إِذًا لَفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ، اگر ہم ایسا کریں تو یہ تو بڑی ہی گمراہی والی اور پاگل پن کی بات ہوگی۔ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ، کیا ہم میں سے یہی ایک آدمی تھا جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کرنا تھا یا ذکر نازل کرنا تھا، بلکہ یہ تو بہت ہی جھوٹا اور شیخی خور ہے، یہ رسول نہیں ہو سکتا۔ یہی اعتراض رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھا۔ دوسری بات وہ یہ تھی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید پیش کرتے تھے وہ چونکہ محسوس کرتے تھے کہ یہ بڑا مؤثر کلام ہے، اس لیے وہ اس کو جادو کا نام دیتے کہ یہ تو جادو ہے، اور اسی کے بارے میں انہوں نے یہ بات کہی کہ کیا تم آنکھوں دیکھتے اس جادو میں پھنس جاؤ گے۔ اس بارے میں بڑا وہ مشہور واقعہ ہے ولید بن مغیرہ کا کہ سارے لوگ اکٹھے ہوئے قریش کے سردار، اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ حج کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے پاس جائیں گے، اپنی دعوت پیش کریں گے، لوگ ان سے متاثر ہوں گے، تو ہمیں بھی اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی ایسی متفقہ بات کہنی چاہیے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا کام رک سکے۔ چنانچہ انہوں نے آپس میں مشورہ کرنے کے لیے مجلس کی، اور اس میں سب نے اپنی اپنی رائے پیش کی کہ لوگوں سے یہ کہا جائے کہ یہ جادوگر ہیں، ساحر ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ سردار تھا، اس نے کہا کہ یہ کوئی بات مانے گا نہیں، اور اسی طرح پھر کہا گیا کہ شاعر کہا جائے، پھر یہی کہا ولید بن مغیرہ نے کہ یہ کوئی نہیں مانے گا، شاعر ہے، اس لیے کہ ہم شاعری کو بھی جانتے ہیں، لوگ شاعری کو جانتے ہیں، لیکن یہ جو کلام سناتا ہے یا پیش کرتا ہے یہ اس نوع سے نہیں ہے۔ اسی طرح پھر کاہن کا اور نجومی کا، مجنون کا ذکر کیا گیا کہ ہم یہ کہیں گے، تو سب لوگوں نے انکار کیا ان باتوں کا کہ یہ باتیں ایسی نہیں ہیں جنہیں پاگل کرتے ہوں، دیوانے کہتے ہوں، یا شاعر ایسی باتیں کرتے ہوں، یا کاہن ایسی باتیں کرتے ہوں۔ تو پھر لوگوں نے، سرداروں نے ولید مغیرہ سے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے ساری باتوں کا انکار کر دیا، پھر تم خود بتاؤ کہ کون سی بات مناسب ہے، کون سی بات کہنی چاہیے۔ تو ولید بن مغیرہ نے سوچا، اور سوچنے کے بعد یہی بات بنائی کہ ہم سب کو یہ کہنا چاہیے کہ اس کا کلام جو ہے وہ اس لیے مؤثر ہے کہ یہ جادو ہے، جادو کرتا ہے لوگوں پہ، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ المدثر میں اس کا ذکر فرمایا ہے، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، ولید بن مغیرہ جو ہے سوچا اور پھر اندازہ لگایا کہ کیا بات بنائیں۔ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس پہ پھٹکار ہو، یہ قتل کیا جائے، مارا جائے، اس نے کیسا اندازہ لگایا۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پھر یہ ہلاک ہو، کیسا اندازہ لگایا اس نے۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے لوگوں کی طرف دیکھا غور سے۔ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ، پھر چوری چڑھائی اور منہ بسورا۔
ثم ادبر واستکبر، پھر پلٹا اور تکبر میں پڑ گیا. فقال ان ھذا الا سحر یؤثر، کہ یہ کہو کہ یہ جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے. جس طرح پہلے لوگ جادوگر تھے اسی طرح یہ بھی جادو ہے. ان ھذا الا قول البشر، اور یہ آدمی کے کلام کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. یہی ہے وہ بات جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے کہ انہوں نے سب نے مل کر طے یہ کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو یا اس قرآن کو جادو کا نام دیا جائے تاکہ اس کے اثر کا تو انکار نہیں کیا جا سکتا، اس کے اثر کا اعتراف بھی ہو، لیکن اس کا کوئی ایسا جواب بھی بنایا جائے یا ایسی بات بھی بنائی جائے کہ لوگ اس سے دور رہیں. جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہی گئی کہ آپ یہ کہیں ربی یعلم القول فی السماء والارض وهو السمیع العلیم، کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو بات بھی آسمانوں میں یا زمین میں ہوتی ہے وہ خوب سننے اور جاننے والا ہے. جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم اس کے جواب میں باتیں کہہ رہے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. یعنی بڑا ایک نرم سا اور مہذب سا اور بہت ہی بے ضرر سا کلمہ جو ہے وہ کہہ دیا، اس میں کسی قسم کی کوئی ڈانٹ یا کوئی سختی تو نہیں ہے. آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو جادو کا ان کا موقف تھا اس میں بھی ان کو اطمینان نہیں تھا. کبھی کوئی بات کہتے کبھی کوئی بات کہتے. بل قالوا اضغاث احلام، کبھی یہ کہتے کہ یہ تو پراگندہ خیال ہیں، پراگندہ خواب ہیں، رات کو اس کو بکھرے بکھرے اور پریشان کن خواب آتے ہیں اور وہی صبح کو آگے بتا دیتا ہے ہمیں. بل افطرا ہو، کبھی کہتے ہیں نہیں نہیں یہ خواب بھی نہیں ہے بلکہ یہ بڑے اچھے طریقے سے باتیں خود بناتا ہے، جوڑتا ہے. بل ہوا شاعر، اچھا نہیں نہیں یہ ایسا بھی نہیں ہے بلکہ لگتا یہ ہے کہ یہ بہت اچھا شاعر ہے، شاعری کرتا ہے. فلیأتنا بآیۃ کما ارسل الاولون، اللہ فرماتے ہیں کہ بالآخر وہ مطالبہ یہ کرتے ہیں کہ اچھا اگر یہ واقعی اللہ کا رسول ہے، جس طرح پہلے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، نشانیاں دیں، تو اس کو بھی کوئی نہ کوئی ایسی نشانی دکھانی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ مختلف جواب دیے اس کے، اور سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کا بھی ذکر کیا جو نشانیاں وہ دیکھنا چاہتے تھے یا جو مجھے وہ مانگتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ کفار مکہ کہتے ہیں لن نؤمن لک حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، کہ زمین سے چشمے نکال دے ہماری آنکھوں کے سامنے. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، یا ان پہاڑوں میں ہمیں ہماری آنکھوں کے سامنے باغات بن جائیں کھجوروں کے اور انگوروں کے. فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، اور ان کے درمیان نہریں چلا دے. اور تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، یا پھر آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارے اوپر گرا دے. مطلب یہ کہ جو جس عذاب کی تم دھمکی دیتے ہو وہ عذاب آ جائے ہم پہ. اور تاتی باللہ والملائکۃ قبیلا، یا پھر اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آ، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں اللہ کو اور فرشتوں کو. اور یکون لک بیت من زخرف، یا پھر تیرے لیے سونے کا گھر ہو. جس طرح بڑے لوگ اور امیر لوگ ہوتے ہیں، بادشاہ لوگ ہوتے ہیں، ان کے خاص عمارت اور دولت کا اظہار ہوتا ہے ان کی زندگی سے. اور ترک فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتی تنزل علینا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا، یا پھر تو آسمان پہ چڑھے ہماری آنکھوں کے سامنے، اور پھر ہماری آنکھوں کے سامنے تو آسمان سے اترے اور تیرے ہاتھ میں کوئی رکا ہو، خط ہو، تحریر ہو جس کو پھر ہم پڑھیں اور ہمیں پتہ چلے کہ واقعی تو اللہ کا رسول ہے. یہ وہ نشانیاں تھیں یا معجزے تھے جن کا وہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ چیزیں اگر آئیں، ہم ان نشانیوں کو دیکھیں تو پھر ہم مان لیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول. اس کے جواب میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بادشاہ فرمائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہ یہ نشانیاں دکھانے سے اللہ کی ذات عاجز نہیں ہے، اللہ کی ذات تو پاک ہے، اللہ تعالیٰ یہ نشانیاں دکھا سکتا ہے، حل کنت الا بشر رسول، لیکن میرا معاملہ یہ ہے کہ میں بشر ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، یہ نشانیاں دکھانا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات نکلوا دی کہ یہ نشانیاں دکھانی اور ایسے کرشمے دکھانے یا ایسے معجزے دکھانے یہ میرے اپنے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور طریقے سے اس کا جواب دیا، فرمایا ما آمنت قبلہم من قریۃ اہلکناہا افہم یؤمنون، جن قوموں کے پاس پہلے رسول نشانیاں لے کے آئے، کیا وہ ایمان لے آئے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دی، معجزات دیے، اور ان کی قوم بھی ایمان نہیں لائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات دیے، لیکن چند افراد کے علاوہ ان کی قوم بھی ایمان نہیں لائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم ان کی مرضی کی نشانیاں دکھا دیں ان کو، تو کیا یہ واقعی ایمان لے آئیں گے؟ پہلی قومیں بھی معجزات دیکھ کے ایمان نہیں لائیں، اور یہ بھی نشانیاں دیکھنے کے باوجود ایمان نہیں لائیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب بھی دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا انبیاء جتنے بھی آئے وہ فی الواقع بشر ہی تھے۔ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ وما ارسلنا قبلک، اور نہیں بھیجے ہم نے تجھ سے پہلے، الا رجالا، لیکن وہ سارے کے سارے مرد ہی تھے، انسان ہی تھے، بشر ہی تھے، نوحی الیہم، ہم نے وحی کی ان کی طرف، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، مخاطب تو قریش مکہ ہے کہ اگر تمہیں اس بات میں شک ہے کہ بشر رسول ہو سکتا ہے یا نہیں، تو پھر اہل ذکر سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے یہ پوچھ لو کہ جو پہلے نبی آئے تھے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، کیا وہ رسول وہ بشر تھے یا نہیں تھے؟ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں اس بارے میں شک ہے، تم نہیں جانتے، تو جاننے والے جو ہیں اہل کتاب، ان سے تصدیق کر لو اس بات کی کہ بشر جو ہے وہ رسول ہو سکتا ہے یا نہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما جعلناہم جسدا، اور ہم نے نہیں بنایا ان کا ایسا جسم، لا یاکلون الطعام، کہ وہ کھانا کھانے والے نہ ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی رسول آئے وہ کھانا بھی کھاتے تھے، وما کانوا خالدین، اور نہ ہی پیغمبر کوئی ایسا آیا جس کو ہم نے ہمیشہ کی زندگی دی ہو۔ دونوں باتیں جو ہے وہ خاصہ ہے بشریت کا، کھانا کھانا یہ بھی بشریت کا تقاضا ہے، اور اس کو موت آنی یہ بھی بشریت کا تقاضا ہے۔ اور کھانا کھانے میں بہت سی باتیں اور بھی آ جاتی ہیں کہ جو آدمی کھانا کھائے گا، پانی پیے گا، اس کو رفع حاجت کی ضرورت بھی ہوگی، اس کو نیند بھی آئے گی، اس کے اور بھی مطالبے ہوں گے کھانا کھانے سے جو متعلق ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ایسا کوئی پیغمبر یا کوئی ایسا رسول ہم نے نہیں بھیجا جو کھانا نہ کھاتا ہو، یا جس کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو۔ لیکن جن لوگوں نے انبیاء کی بشریت کی وجہ سے انکار کر دیا، خواہ وہ قوم نوح تھی یا قوم سمود تھی، قوم عاد تھی، یا باقی انبیاء کی اور رسولوں کی قومیں تھیں، انہوں نے ان کی بشریت کی وجہ سے جب انکار کر دیا تو پھر ہوا کیا؟ پھر اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ جو بات انبیاء کہتے تھے وہی صادق آ گئی ان پہ، اور وہ بات جو تھی وہ پوری ہو گئی۔ اللہ فرماتے ہیں ثم صدقناہم الوعد فانجیناہم
ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، جو وعدہ ہم نے پیغمبروں کے ذریعے ان کے ساتھ کیا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا۔ فانجیناہم، اور ہم نے ان کو یعنی انبیاء کو اور جو بھی ان پہ ومن نشاء اور جس کو ہم نے چاہا، مطلب یہ ہے کہ انبیاء اور ان پہ جو ایمان لانے والے تھے ان کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جو زیادتی کرنے والے تھے، انبیاء کو جھٹلانے والے تھے، ان کی بشریت کی وجہ سے ان پہ ایمان نہ لانے والے تھے، ان کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ پہلی قوموں کے واقعات جو ہیں قرآن مجید میں ہیں کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو بشر ہے اور اگر ہم اس پہ ایمان لے آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ قوم سمود کے بارے میں ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بات شاہ فرمائی کہ جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشَرُ، کہ انہیں کل ہی پتہ چل جائے گا یا چند دنوں میں پتہ چل جائے گا کہ جھوٹا کون ہے، شہی خور کون ہے۔ اِنَّا مُرْسِلُونَاقَةَ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ، ہم اونٹنی کو آزمائش بنا کے ان کے لیے بھیج رہے ہیں، اب آپ دیکھتے رہیے ان کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اور جب تک ان پہ اللہ کا عذاب نہیں آتا اس وقت تک آپ صبر سے کام لیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ان کو ہم نے فرمان جاری کر دیا، ہم نے یہ حکم دے دیا وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ، ان کو بتا دو کہ جہاں سے تم پانی پیتے ہو وہاں پہ آپ پانی پینے کے لیے باری مقرر کر دی گئی ہے، ایک باری تمہارے جانوروں کے لیے اور ایک باری اونٹ کے لیے ہے۔ کل شرب مختار، اور ہر کوئی اپنی اپنی باری سے آگے پانی پیے گا۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، اور یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ تو آدمی ہے، جھوٹا ہے، شیخی خور ہے، ہم پہ یہ برتری حاصل کرنا چاہتا ہے یا سرداری چاہتا ہے ہم میں سے۔ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، اور انہوں نے اپنے ساتھی کو آواز دی، اس نے اونٹنی پہ حملہ کیا اور اس کی کنچیں کاٹ دیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، میرا عذاب اور میرا ڈرانا پھر دیکھو کیسا تھا۔ اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً، ہم نے بس ایک ہی چیخ ان پہ نازل کی، فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ، اور روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کے رہ گیا، وہ تباہ اور ہلاک ہو گیا۔ بَلْقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہے کوئی جو اس پہ غور و فکر کرے۔ یہ ہے وہ بات جو اللہ نے ساتھ میں فرمائی کہ ثم صدقناہم الوعدہ، کہ ہم نے وہ وعدہ پورا کر دیا کہ جو آدمی پیغمبروں پہ ایمان نہیں لائے گا، ان کو جھٹلائے گا، ان کو ہم تباہ اور ہلاک کریں گے، اور جو ان پہ ایمان لائیں گے اور پیغمبر ان کو ہم بچا لیں گے، وہ ہمارا وعدہ پورا ہو گیا۔ پیغمبروں کو اور ایمان لانے والوں کو ہم نے بچا لیا۔ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور جھٹلانے والوں کو اور ایمان نہ لانے والوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ یہ جتنی بھی آیات ہیں اور جتنی بھی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی پیغمبروں کے بارے میں کہ پیغمبروں نے آ کے دین کی دعوت دی، اس کے جواب میں قوم نے کیا سوال جواب کیے، کیا اعتراضات کیے، ان سب کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ بیشتر لوگ جو ہیں ان کا طرز عمل یہی ہوتا ہے کہ وہ دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہتے ہیں، دنیا کے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور دین کے معاملے کو ہلکا لیتے ہیں، وہ اہمیت نہیں دیتے جو اہمیت دینی مطلوب ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ گمراہ ہوتے ہیں، تباہ اور ہلاک ہوتے ہیں۔ جس طرح دنیا کے کام جو ہیں ان کے لیے ہمیں محنت کی ضرورت ہے، توجہ کی ضرورت ہے، اسی طرح دین کا کام جو ہے یا دین کا معاملہ جو ہے وہ بھی محنت طلب ہے اور توجہ طلب ہے۔ بغیر غور و فکر کے اور بغیر توجہ کے دین کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی قرآن مجید میں، اور یہ اس لیے ارشاد فرمائی کہ اکثریت لوگوں کی ایسی ہے جو دنیا کو تو سنوارنے کے لیے بقل بھی دیتی ہے، ان پہ توجہ کرتی ہے، محنت کرتی ہے، مشقت کرتی ہے اس کے لیے، لیکن دین کو بڑا معمولی سا لیتے ہیں۔ اس لیے
اللہ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، آخر یہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں نا، ایک آدمی بشر ہے، اس کا عقلی طور پہ بھی رسول ہونا بالکل مناسب ہے، بلکہ بشر ہونا ہی چاہیے بشر کو ہدایت دینے کے لیے۔ بشر کو ہدایت دینے کے لیے اگر نوری آ جائے تو اس کے لیے تو بڑا ہی انکار کا جواز موجود ہے کہ جو باتیں تم خود کہتے ہو تم تو اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم تو بشر ہیں، ہمیں پتا ہے کہ گانے بجانے میں کتنی لذت آتی ہے، تمہیں کیا پتا؟ تمہارے اندر تو گانا بجانا سن کے گمراہ ہونے کی اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی نہیں رکھی، تمہاری تو فطرت اللہ تعالیٰ نے نیکی والی بنائی ہے۔ تمہیں کیا پتا کہ شراب پینے میں کتنا مزہ آتا ہے، یہ گانا بجانا سننے میں کتنی لذت ہے؟ تم تو بشر ہو ہی نہیں۔ اس لیے عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ بشر کو ہدایت دینے کے لیے بشر ہی ہونا چاہیے جس کو پچھلی تقاضوں کا احساس بھی ہو کہ ہاں واقعی یہ برائیاں جو ہیں ان میں انسان کو شیطان نے ان میں کتنی لذت ڈال رکھی ہے، اور ان سے دور ہونا جو ہے یہ کتنا اپنے آپ کو باندھنے والی بات ہے۔ یہ تو غور و فکر، یہ چیزیں جو ہیں یہ تقاضا کرتی ہیں کہ انسان غور و فکر سے کام لے اور اس کو کھیل تماشا نہ سمجھے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ جس طرح انسان دین پہ غور و فکر، دنیا پہ غور و فکر کرتا ہے، اس کے لیے سوچ و بچار کرتا ہے، دن رات محنت کرتا ہے، اسی طرح یہ جو دین ہے، اسلام ہے یا پیغمبروں کا معاملہ ہے، اس پہ بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بھی سوچ و بچار کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو وقت دینے کی ضرورت ہے۔ کتنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات ارشاد فرمائی، افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ یہ جو ہے نا، قرآن چاہتا ہے کہ دین کے معاملے میں لوگ غور و فکر کریں اور آنکھیں بند کر کے راستوں پہ نہ چلیں، جو کسی نے کہہ دیا بس اس کو مان لیا، بلکہ خود جو ویسے تو ہر کوئی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں حق پہ چل رہا ہوں، میں سیدھے راستے پہ جا رہا ہوں، لیکن خود ہمیں بھی پوری طرح غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمان کیوں ہیں؟ ہم یہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ یا اس راستے پہ جا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان کیوں لائے ہیں؟ وہ تو بشر تھے، بشر ہونا چاہیے رسول کو یا نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ساری باتیں ایسی ہیں جن پہ خود ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور شعوری طور پہ اسلام کو قبول کرنا چاہیے، شعوری طور پہ قرآن کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے، شعوری طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر ہوتے ہوئے اللہ کا رسول جو ہے وہ ماننا چاہیے۔ ان ساری باتوں پہ غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے قرآن جی بار بار۔ اور یہ جو فرمایا نا کہ وعدہ، ہم نے اپنا وعدہ پورا کر دیا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے، جنہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، بالآخر وہ ہلاک ہوئے۔ اور اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے، یعنی قریش مکہ مخاطب ہیں یا اس کے بعد بھی جتنے آنے والے ہیں، اگر تم غور و فکر نہیں کرو گے اور اسی طرح دنیا کے کھیل تماشے میں لگے رہو گے اور دین کو ہلکا سمجھو گے، اس پہ غور و فکر نہیں کرو گے، افلا یبصرون، بار بار فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم اندھے ہو؟ افلا یسمعون، کیا تم سنتے نہیں، کیا تم بہرے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے نہیں، یا انبیاء کا وعد و نصیحت سنتے نہیں ہو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ سنو اور عقل سے کام لو، غور و فکر کرو۔ قرآن مجید نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن بھی لوگ یہی بات کہیں گے، لو کننا ناقلو او نسمعو ما کننا فی اصحاب السعیر، لو کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم دنیا میں انبیاء کی باتوں کو اچھی طرح سنتے، اس پہ غور و فکر کرتے، عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں جانے والوں میں سے نہ ہوتے۔ اس لیے یہ جتنا بھی مضمون ہے اس میں دونوں باتیں دی ہوئی ہیں۔ پہلے آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لوگ جو ہیں دنیا کے کھیل تماشے میں اور دنیا کے کاموں میں مگن رہتے ہیں اور دین کے لیے غور و فکر نہیں کرتے، دین کے لیے سوچ و بچار نہیں کرتے۔
یہ مطلوب ہے کہ دین کے لیے بھی سوچ و بچار کیا جائے، محنت اور مشقت کی جائے اور اس کو وقت دیا جائے، اور اگر نہیں کریں گے تو اس کا پھر نتیجہ وہی ہوگا جو پہلی امتوں کے معاملے میں ہوا کہ انہوں نے ان انبیاء کی باتوں کو ہوا میں اڑا دیا، ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو وعدہ ہم نے کر کے بھیجا تھا، انبیاء کو بھیجا تھا کہ جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور جھٹلائیں گے وہ ہلاک ہوں گے، وہ وعدہ ہمارا سچا ہو کے رہا۔ اس لیے ہمیں دین کے معاملات جو ہیں ان کو آنکھیں بند کر کے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ بڑے فتنے ہیں دین کے معاملے میں اور مذہب کے معاملے میں، بہت سے فتنے پیدا ہو گئے ہیں، اور ان فتنوں میں کو سرسری طور پہ دیکھ کے تو ایسے ان کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے ہر آدمی کے کہ فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ کہہ رہا ہے، فلاں یہ، کسی کا کہنا قیامت کے دن کام نہیں آئے گا۔ انسان کی اپنی سوچ و فکر سے جو نتیجہ ہے یا اپنے غور و فکر سے جو نتیجہ جس راستے پہ انسان چلے گا، بالکل وہی انسان کے لیے کامیابی کا باعث بنے گا۔ غور و فکر کا اللہ تعالیٰ بار بار دعوت دیتے ہیں، افلا تاکلون افلا یبصرون افلا یسمعون، کیا تم سنتے نہیں ہو، کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہم علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ مطلب یہ کہ تالے کھول لو، یہ جو بند آنکھیں ہیں انہیں کھول لو، اور جو کانوں کی کھڑکیاں ہیں ان کو کھولو، اور خوب غور و فکر کرو دین کے معاملات میں، اور اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ بنانے کے معاملات میں خوب اچھی طرح سوچ سمجھ کے اپنا عقیدہ بناؤ، اور خوب سوچ سمجھ کے اپنا ایمان کا راستہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں ہمیں غور و فکر کرنے کی اور دین کو وقت دینے کی، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔